لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے انہی آیات پر گفتگو چل رہی تھی. 28 نمبر کی آیت کا آخری جملہ اور آخری جز ہے ان کیدکن عظیم. عزیز مصر یعنی زلیخا کے شوہر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اور زلیخا کو دروازے پر پایا اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خلاصہ کیا کہ قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے اپنی طرف سے مجھے بہکایا تھا. وشہد شاہد من اہلہا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوائی. اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اب اس معاملے سے آپ الگ ہو جاؤ، اس طرف سے دھیان ہٹا دو. استغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. انک کنت من الخاطئین، اس لیے کہ تو ہی خطا کار ہے. یہاں پر قرآن مجید نے ایک جملہ استعمال کیا ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھا گیا کہ وہ پھٹا ہوا ہے پیچھے کی جانب سے، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تیرا مکر ہے، تیرا دھوکہ ہے اور تو نے پھسلایا ہے. ان کیدکن عظیم، اس لیے کہ عورتوں کا دھوکہ اور عورتوں کا مکر جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے. دوسری جگہ قرآن مجید نے قید اور مکر کا جملہ استعمال کیا قرآن میں ان کید الشیطان کان ضعیفا. جب شیطان کا مکر کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف اور کمزور ہے، اور عورت کے مکر کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ فرماتے ان کیدکن عظیم. یعنی شیطان سے بڑا فتنہ عورت کو قرار دیا گیا بہکانے کے معاملے میں اور پھسلانے کے معاملے میں. اس کی واضح دلیلیں ملتی ہیں کہ شیطان جب جنت میں تھا
اور اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، فرشتوں کا استاذ کہا جاتا تھا، اور ہر آسمان پر اس کا الگ الگ نام تھا، کہیں ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، کہیں زاہد یعنی بہت متقی پرہیزگار، کہیں صائم یعنی روزہ رکھنے والا، ہر آسمان پر الگ الگ نام تھا۔ لیکن اس شیطان کو ایک سجدہ کرنے سے کس نے بہکایا؟ وہاں کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا نا۔ اس شیطان کو بہکانے میں اس کا اپنا نفس تھا، اور سب سے پہلے یہ جو دانہ لے کر گیا تھا تو حضرت آدم کے پاس نہیں گیا تھا، ماں حوا کے پاس گیا، اور ماں حوا کو لے جا کر کہا کہ یہ دانہ کھا لو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ اگر دانہ کھاؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم بھی کھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہاں سے نہیں نکلو گے تم دونوں، یعنی حضرت آدم کو۔ اب 3 دانے اس نے دیے تھے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 3 گیہوں کے دانے اس نے دیے تھے، اس میں سے 2 دانے ماں حوا نے کھا لیے اور 1 دانہ حضرت آدم کے لیے باقی رکھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے کہا تھا کہ جنت میں جہاں گھومنا ہے گھومو، فَكُلُوا، جہاں جو کھانا ہے کھا لو، جنت میں جہاں گھومنا ہے گھومو، سب کچھ کرو، لیکن شرط لگائی تھی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا جس درخت کا پھل اس نے توڑ کر دیا تھا۔ تو ماں حوا نے کہا کہ بھئی یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ، اور گیا تھا ولی صفت فرشتہ بن کر، تو ماں حوا کو یہ لگا کہ یہ فرشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے تھے اور ماں حوا وہاں اکیلی تھی، تو 3 دانے دیے، 3 دانے میں سے ماں حوا نے 2 کھا لی، 1 حضرت آدم کے لیے باقی رکھا۔ جیسے حضرت آدم آئے، ماں حوا نے حضرت آدم کو دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور اس نے قسم بھی کھائی ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت آدم نے دانہ کھا لیا، جیسے کھایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جسم کا جو جنت کا لباس تھا وہ اتار دیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب جاتے کہ پتے توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانپ لو، لیکن جیسے درخت کے قریب جاتے درخت اتنا اونچا ہو جاتا تھا کہ حضرت آدم کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اللہ نے دونوں کے بدن کا لباس جنت کا اتار دیا، اور کہا کہ جو غلطی کرتا ہے جنت اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو بہرحال 2 دانے ماں حوا نے کھائے، 1 دانہ حضرت آدم نے کھایا، میراث وہیں سے بدل گئی۔ کہا کہ جب 2 دانے تم نے کھائے ہیں تو میراث کا 1 حصہ تمہارے حصے میں آئے گا، حضرت آدم نے 1 کھا لیا تو مرد کے حصے میں 2 حصے آئیں گے۔ سمجھ رہے نا مسئلہ؟ وہیں سے مسئلہ ثابت ہوا ہے۔ بہرحال جیسے ماں حوا نے دانہ کھایا ان کے بدن سے خون ٹپکنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوا قیامت تک آنے والے تیرے بیٹیوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ ماں حوا نے دانہ کھایا، اب قیامت تک آنے والی عورتوں کو ہر ماہ وہی سزا مل رہی ہے کیونکہ جنت میں کھایا ہے۔ تو بہرحال شیطان حضرت آدم کے پاس نہیں گیا، ماں حوا کے پاس گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس نہیں گیا ہے بلکہ حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے۔ کہا تو نے سنا بھی ہے کہ کوئی ایسا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور اکلوتا ایک بیٹا اتنے منتوں سے مرادوں سے مانگ کر اللہ سے لیا ہوا ہے اور وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں بھی پھسلانے کے لیے کہاں گیا؟ حضرت حاجرہ کے پاس گیا۔ تو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو عورت کمزور ہے، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے کہ اچھے اچھے عقل مندوں کو بہکانے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کے فتنے سے بچنا ہے
اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یہ دعا ہر وقت پڑھا کرو، صبح شام صبح شام، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اللہ پاک اس فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک، یہ تو سب کو یاد ہے اتنی دعا تو، اللہم انی اعوذ بک، جیسا پڑھتے ہیں ہم بھائی ٹوائلٹ میں جانے کے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث کی جگہ پر کیا پڑھنا ہے؟ من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہ عورتوں کے فتنے سے میری حفاظت فرما دے، میں آپ تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اس بندے کو پناہ مل جائے گی۔ تو بہرحال انسان کا نفس اور عورت کی مکاری، یہ دو چیزوں نے مل کر انسان کو تباہ اور برباد کر کر رکھ دیا۔ ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات لکھی ہے، اپنے گھر میں لکھ کر لگا دینا اور اپنے دل پر لکھ کر لے جانا۔ انشاءاللہ زندگی میں اگر اس بات کو آپ مکمل طور پر سنیں گے اور دل میں اتاریں گے اور گھر میں لکھ کر لگائیں گے، اپنے عورتوں کو پڑھوائیں گے، آپ پڑھو گے، تو ایک ہی جملہ لکھنا ہے، اس جملے میں ساری بات آ جاتی ہے۔ اس اللہ والے نے بہت جڑ کی اور بنیادی بات لکھی ہے، فرمایا عورت کو مال نے برباد کیا اور مرد کو جمال نے برباد کیا۔ سمجھ گئے؟ عورت کو کس نے برباد کیا؟ مال نے برباد کیا، اور مرد کو جمال نے، یعنی خوبصورتی، حسن و جمال نے برباد کیا۔ ایک بادشاہ کا گزر ہو رہا ہے راستے سے، سپاہی فوج آگے پیچھے پوری فورس چل رہی، اور ایک خوبصورت عورت کھیتی میں کام کر رہی، چلتے چلتے بادشاہ کی نظر پڑ گئی، بادشاہ رک گیا، اپنے سواری کو روک دیا، سارا قافلہ رک گیا، بادشاہ نے کہا چلو آگے نکل جاؤ، حکم تھا، نکل گئے۔ اس عورت کے اوپر نظر کری اور ایک بوڑھی عورت کو بلایا، کہا اس عورت کا پتہ تلاش کرو، یہ کہاں کی ہے، کہاں رہتی ہے؟ کہا تو چھوٹے سے دیہات میں، غریب گھرانے کی، کھیتی میں کام کر رہی ہے بیچاری۔ اس بوڑھی عورت کو اس کے پیچھے لگایا اور کہا اس کو جا کر کہہ دو، یہ جب جیسے گھر پہنچے نا، اس کو کہہ دو کہ بادشاہ نے تیرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور جیسے یہ گھر پہنچی، بیچارے رات کا وقت تھا اور ہاتھ منہ دھو کر اپنا کھانا پکانے لگ گئی تھی۔ شوہر آنے والا تھا، شوہر بھی بڑا نیک تھا، غریب گھرانے کا تھا، وہ بھی مزدوری کرنے گیا تھا۔ جب شام میں شوہر آیا اور بادشاہ کا پیغام اس عورت کو شوہر کے آنے سے پہلے پہنچ گیا کہ بادشاہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، عورت کا بادشاہ اور میرے ساتھ؟ سو جان سے قربان نے کہا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ شوہر سے طلاق لے لے، جیسے گھر آئے گا۔ وہ جیسے آیا تو اس نے اتل پاتل کرنا شروع کر دیا، پورا گھر نیچے سے اوپر، طلاق دے دے۔ بیچارہ گھبرا گیا ہے کہ بھئی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، واپس طلاق دے دے۔ یہاں رک کر میں ایک بات آپ کو کر دوں، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مرد سے سامنے سے طلاق مانگتی ہے اور بغیر کوئی عذر کے مانگتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے قیامت تک اس عورت پر لعنت برساتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لینا۔ اپنے بیٹیوں کو سمجھانا، جب اپنے بیٹیوں کو رخصت کرو نا، اس کو کہنا کہ بیٹا کبھی اپنی زندگی میں شوہر سے طلاق مت مانگنا، کیونکہ طلاق وہ لفظ ہے نا کہ اللہ کی زمین کانپتی ہے، ساتوں زمین کانپتے ہیں، اللہ کا آسمان کانپتا ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے نا وہ کپکپاتا ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے کہ ساتوں زمین کانپنے لگ جائے، ساتوں آسمان کانپنے لگ جائے اور اللہ کا عرش کانپنے لگ جائے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیوں کانپ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تو نے جو جوڑا بنایا تھا نا، آج وہ جوڑا جدا ہو رہا ہے، اس لیے میں کانپ رہا ہوں کہ تیرا غضب نہ برس جائے، تیرا جلال نہ بھڑک اٹھے۔ تو عورت نے کہا کہ طلاق دے دے۔ اس نے کہا بھائی میری غلطی کیا ہے؟ کہا کوئی غلطی نہیں، بس طلاق دے دے، مجھے نہیں رہنا ہے تیرے ساتھ۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے طلاق دے دی، اور بوڑھی عورت لے کر اس کو نکل گئی، بادشاہ کے محل میں داخل کیا، اس کو سجایا، نلایا، دلایا، ہیرے جواہرات، اچھے کپڑے پہنا دیے، اب بادشاہ کا گھر ہے نا، اور ڈولی میں سجا کر دلہن بنا کر بادشاہ کے بیڈ روم میں داخل کر دیا۔ بادشاہ نے سارے دروازے بند کر لیے اور دونوں نے اپنے بدن کا لباس اتارا، اور قریب تھا کہ دونوں مل جائے، اللہ کی غضب کی نظر پڑ گئی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ کے جلال کی نظر پڑ گئی، ایسی نظر پڑ گئی کہ دونوں کے بدن پر اللہ نے لقوے کا اثر ڈال دیا، فالج کا اثر ڈال دیا، ایسا اثر ڈال دیا کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی نہ پہن سکے، وہ ادھر زندہ لاش کی طرح، یہ ادھر زندہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے۔ صبح ہو گئی، دروازہ کھلا نہیں، سپاہیوں کو سمجھ میں آیا کہ بھائی نئی دلہن ہے، بیچارہ رات میں جاگا ہوگا اس لیے دروازہ کھلا نہیں، ورنہ تو اٹھنے کا معمول جلدی ہے۔ 10 بج گئے تو لوگوں نے کہا ابھی تک اٹھنے نہیں، آواز لگا رہے، کوئی جواب نہیں ہے، کیا معاملہ بنا؟ دروازہ توڑا گیا، دیکھا تو ٹک ٹکی نظر سے دیکھ رہے، نہ زبان اٹھ رہی ہے، نہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نہ بدن پر لباس ہے، ننگے بدن پڑے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے بدن پر لقوے کا اثر ڈال دیا۔ اس لیے صلی اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرد کو کس نے برباد کیا؟ بولو، جمال، خوبصورتی نے، اور عورت کو کس نے برباد کیا؟ عورت کو مال نے برباد کیا اور مرد کو جمال نے برباد کیا۔ یہ یاد رکھ لینا جملہ زندگی میں، تو ہر جگہ آپ کو کام آ جائے گا۔ آج جتنی بربادی اور تباہی مچی ہوئی ہے نا، ابھی میں نے شاید آپ کو سنایا تھا، رمضان سے 2 دن پہلے میرے پاس ایک علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، غیبت ہو جائے گی۔ ایک شخص آیا، رو رہا تھا، اس کے بیٹے کو لے کر آیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا دوست تھا، جو اسلام نے طریقہ سکھایا نا کہ دوستی باہر رکھو، گھر کی دوستی مت رکھو، آج وہ ماحول بن گیا۔ کہا اس کا دوست تھا، اس کی بیوی کو لے کر چلا گیا ہے، اس کو آپ دوست کہو گے یا اس کو دشمن کہو گے یا اس کو شیطان کہو گے؟ یہ ماحول بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا مکر جو ہے، اور قرآن نے خود فرمایا عورت کا مکر جو ہے وہ شیطان کے مکر سے خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان راستہ بتاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور انسان کا نفس اور عورت کا دھوکہ اس کے اوپر پورے طور پر عمل کروا دے۔ اس لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج میں گیا اور معراج میں نے حال دیکھا، ایک دن زمین پر آ کر بیٹھے تھے اور اچانک اتنا دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابا جان کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا فاطمہ مجھے جہنم کا منظر یاد آ گیا، میں نے میرے امت کی عورتوں کا حال دیکھا ہے، مجھے اللہ نے میرے آنکھوں سے حال دکھایا ہے۔ کہا میرے امت کی عورتوں کو جہنم میں نے بری حالت میں دیکھا ہوا ہے۔ کہا ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اس کی زبان سے اس کو لٹکایا گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر زبان پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے کھینچتا ہے چیک کرنے، تو کیا حال ہوتا ہے اس وقت میں؟ ابھی جان نکل جائے گی۔ وہ تو زبان پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے کھینچ رہا ہے، اور پورے انسان کو زبان سے اگر لٹکایا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا یہ وہ عورت ہے جو زبان سے چر 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 بولا کرتی ہے، سوچتی نہیں کہ بھئی آگے پیچھے کیا ہے، بس سارے محلے کی پنچایت اس کے گھر میں جمع ہے، بس کہا یہ اپنی زبان چلانے والی ہے۔ میں نے میرے امت کی عورت کو دیکھا کہ اس کے پستانوں کے ساتھ اس کو لٹکایا گیا ہے۔ کہا یہ وہ عورتیں میرے امت کی تھی جو بے پردہ ہو کر بازار میں گھومتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا منظر دکھایا گیا، اس لیے ان کیدکن عظیم، فرمایا عورت کا دھوکہ بڑا خطرناک دھوکہ ہے، یا ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں، اس لیے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں، کیونکہ عورت کا مسئلہ کافی ٹیڑھا ہے کہ شیطان، اس لیے حدیث میں فرمایا جب مرد باہر نکلتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور عورت جب باہر نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب جب بازار میں جاتے ہو تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ غیر اختیاری طور پر بھی آپ کی نظر عورت پر پڑ جائے گی، آپ دیکھنا نہیں چاہیں گے لیکن شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے انسانوں کو بہکا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب جہنم میں جائے گی تو اکیلی نہیں جائے گی، وہ اپنے پورے خاندان کو، پورے گھرانے کو اور پورے قبیلے کو لے کر جائے گی، اور نیک عورت ہوگی تو وہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی، وہ بھی سب خاندان کو، گھر والوں کو جنت میں لے کر چلی جائے گی۔ تو ان کیدکن عظیم، عورتوں کا فتنہ شیطان کے فتنے سے خطرناک بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، جن کے تقریباً 12,000 مرید تھے، اور انہیں 30,000 حدیثیں زبان پر یاد تھی، 30,000 حدیثیں، اور حافظ قرآن ایسے تیز تھے
کہ جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل اللہ احد کی سورت، اس طرح وہ قرآن پڑھتے تھے. اور ان کے مریدوں میں حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے اکابر ان کے مریدوں میں تھے. ایک دن سفر میں نکل گئے، عیسائیوں اور پادری اور مجوسیوں کے بستی سے آپ کا گزر ہوا. نماز کا وقت تھا، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، تو تلاش کرتے کرتے کنویں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ چند لڑکیاں ہیں جو کنویں سے پانی نکال رہی ہیں. حضرت عبداللہ اندلسی کی نظر، جو سب کے شیخ تھے، ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کے اوپر پڑی. وہاں بیٹھ گئے. سارے مرید پریشان تھے کہ حضرت یہاں کیوں بیٹھ گئے. تو اس ایک لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ یہ بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ تو کہا یہاں کا جو وزیر ہے اس کی لڑکی ہے، یہاں کا بڑا آدمی ہے اور وزیر ہے اس کی. کہا اتنی خوبصورت لڑکی کو اس نے یہاں پانی لینے کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ کیا گھر میں جب وزیر ہے تو نوکر نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو کہا کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے. کہا نیک آدمی اور عورت کو یہاں پہ، لڑکی کو یہاں بھیجا؟ کہا ہاں، وہ اس لیے بھیجا ہے کہ جب وہ شوہر کے گھر جائے گی تو اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. وہ نیک. کہا ٹھیک ہے. اب وہ عیسائی تھا تو چلو اس کے گھر چلتے. اس لڑکی کے پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ اندلسی اس کے گھر گئے. اب سارے مرید کھڑے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا. 3 دن 3 رات گزر گئے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے، کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب حضرت امام شبلی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا بس قضا نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کی کوئی تدبیر اب کام آنے والی نہیں ہے. شاید اللہ کی شان بے نیازی کی نظر میرے اوپر پڑ گئی ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. کہا کہ اس لڑکی پر نظر پڑی ہے تو میرا دل، میرا دماغ، میرے اعضاء سب کچھ اس کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں. اب میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیں. 12,000 مرید ہیں. امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر مریدوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس واقعے سے انسان کا دل دہل جاتا ہے. ٹھیک ہے اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر بچا لیتا ہے، لیکن ہم تو اللہ والے ہی نہیں کہ ہم بچ پائیں گے. ہمارے پیچھے تو شیطان پورا سوار ہو کر لگا ہوا ہے. تو یہ بیچارے سارے کے سارے مرید روتے روتے نکل گئے اور حضرت امام شبلی کا حال سب سے خراب تھا. اللہ، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے شیخ کا حال یہ ہوگا. ہم کہاں تھے، ہم کہاں آ گئے. ہزاروں خانقاہیں بند ہو گئی اور سارے مرید اپنے اپنے گھر چلے گئے. 1 سال کا وقفہ گزرا. حضرت امام شبلی کو یاد آیا چلو ہمارے شیخ کا حال تو دیکھتے ہیں ہم کیا ہوا ہے. 1 سال کے بعد اپنے مریدوں کو لے کر واپس پہنچے، اس بستی میں پہنچے. کہا بھائی عبداللہ اندلسی جو تھے وہ ہمارے شیخ تھے، ہمیں انہیں دیکھنا ہے، ہمیں ملنا ہے. کہا وہ عبداللہ اندلسی؟ پہلے ہی شخص نے جواب دیا. کہا ہاں. کہا وہ تو جنگل میں سور چرا رہا ہے، وہ تو جنگل میں سور چرا رہا ہے. تو حضرت امام شبلی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. کہا چلو ہم چلتے ہیں، دل تھام کر چلتے ہیں. جب گئے تو جنگل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ عصا جو ہاتھ میں لے کر ممبر پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ سوروں کو لے کر چرا رہے ہیں. اور سر کے اوپر جو عمامہ تھا وہ عمامہ نکال کر عیسائیوں کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہاں جا کر سجدے میں گر گئے. حضرت آپ کا یہ حال ہے، ہمارے دل کو تھام نہیں پا رہے. سب کے سب سجدے میں گر گئے اور سب نے کہا اللہ ہمارے شیخ کو واپس لوٹا دے، دل تیرے ہاتھوں میں ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے شیخ کا حال یہ ہوگا کہ جو ہزاروں مریدوں کو لے کر چلنے والا سور چرا رہا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ حال ہوگا. بہرحال وہ سجدے میں گر گئے. اللہ نے ان کے سجدے کو منظور کر لیا. قریب گئے، گلے لگائے اور اتنا دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے کہ تاریخ میں علماء نے لکھا ہے کہ جو جانور سور جو تھے نا ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. وہ بھی سب جمع ہو کر کھڑے ہو گئے، اتنا رو رہے ہیں سارے مرید. اللہ سے دعا ہے. حضرت امام شبلی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو 30,000 حدیث ازبر یعنی منہ پر یاد تھی، اس میں سے کتنی حدیثیں یاد ہے؟ کہا سب بھول گیا. ایک حدیث یاد ہے. کہا کیا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو. بس اتنی حدیث یاد ہے. کہا قرآن؟
کہا قرآن کی صرف ایک آیت آیا ہے، ایک آیت یاد. کہا کون سی؟ کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے. بس یہ قرآن کی ایک آیت یاد ہے اور ایک حدیث یاد ہے. حضرت امام شبلی زمین پر گر گئے، رونے لگے، داڑے مار مار کر. کہا چلے شیخ اب اللہ نے دل پلٹا دیا، اب اللہ نے دل پلٹایا. اس میں بنیادی بات ایک لکھی ہے جو اصل بات ہے. یا تو شیطان نے اپنا کام کر لیا، لیکن بنیادی بات علماء نے لکھی ہے کہ جب وہ بستی سے گزر رہے تھے نا، اس بستی میں ان لوگوں کے اوپر آپ کی نظر پڑی جو آگ کی پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے. تو اس پر نظر پڑ کر حضرت عبداللہ اندلسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ نے وہی پکڑ فرما دی. کہا تو ایمان والا ہے تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ان کو بیوقوف سمجھتا ہے. کیونکہ اللہ والوں کی پکڑ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بہت جلدی. اس لیے کسی انسان کو بیوقوف مت سمجھو. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ بے نمازی ہے اس پر غلط نظر مت ڈالو، شرابی ہے اس کو برا مت کہو، اس کا عمل برا ہے، انسان برا نہیں ہے. اللہ سے کہو، دعا کرو کہ اللہ بندہ بہت اچھا ہے، تیرا بنایا ہوا بندہ ہے، بس اس کو تو راہ راست پر لا، ہدایت کے راستے پر لا. ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا اس کے لیے. تو بہرحال وہ نظر پڑنی تھی اور اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو اور لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو، دین میں نے دیا ہے، ہدایت میں نے دی ہے، تو ہدایت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال پورا قافلہ آیا، سارے مرید واپس آ گئے اور اپنے اپنے خانقاہ کھول دی. ابھی دروازہ کھٹکھٹایا. کہا من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا وہ حبشی آیا ہے، کالا سیاہ فام حبشی تھا. کہا کہ جس لڑکی کے لیے آپ نے سور چرائے، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی اور انہوں نے منگنی کی تھی کہ اس لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، تو کہا کہ میرے لڑکی سے اگر نکاح کرنا ہے تو آپ کو 1 سال تک میرے سور چرانے پڑیں گے. شرط منظور کر لی تھی. 1 سال ہو گیا، واپس لوٹے. سور جنگل میں چھوڑ دیے تھے اور نکل گئے، اور جب گھر آئے واپس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. اللہ نے قرآن بھی لوٹا دیا، حدیثیں بھی لوٹا دی، سارے مرید بھی لوٹا دیے. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کہا کون؟ تو ایک حبشی سیاہ فام تھا، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لایا تھا. لو آپ کی دلہن لو، آپ نے نکاح کا کہا تھا، آپ نے شرط پوری کری، اللہ پاک نے اس لڑکی کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کر لو. میرے دوستو، حال یہ ہے واقعہ سنانے کا کہ اتنے بڑے شیخ جن کے مریدوں میں حضرت جنید بغدادی، حضرت امام شبلی جیسے اللہ والے، جب ان کو شیطان بہکا سکتا ہے تو میرا آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہے اور ہر وقت یہ سوچے کہ کہیں اللہ کی میرے عبادت پر بے نیازی کی نظر نہ پڑ جائے. اگر اللہ کی بے نیازی کی نظر پڑ جائے گی نا تو ساری زندگی کی عبادتیں 1 سیکنڈ میں اللہ اٹھا کر پھینک دے گا. جیسے شیطان کے 80,000 سال کی عبادت تھی، 80,000 سال کی، اللہ نے 1 سیکنڈ میں اٹھا کر چل نکل، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی، مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عبادت کرنے والوں کو بہت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بے روزہ کھولنے کے بعد اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہ اللہ میرے روزے کو قبول فرما لے. نماز پڑھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت اللہ کے سامنے شکرانہ پڑھو، اللہ تو نے اس گندی پیشانی کو تیرے سامنے جھکنے کی توفیق دی، میری کوئی مجال نہیں تھی، اللہ میری نماز کو قبول فرما لے اور بے نیازی سے میری حفاظت فرما لے. اللہ پاک ہر گناہ سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ، تیرے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما. ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار قدردانی کے ساتھ زیارت نصیب فرما. اے مولا کریم، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی حفاظت تو بھی فرما.
اے مولا کریم مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ظالموں نے ظلم مچا رکھا ہے، اے مولا کریم رمضان جیسے رمضان میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اے مولا کریم جہاں 1,24,000 انبیاء کرام کا قبلہ رہ چکا ہے، اے اللہ تو مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو نماز ایسے حال میں بھی انہیں معلوم ہے کہ وہ بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوجوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، مولا ایسے حال میں بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جا رہے ہیں، مولا ان کے ایمان کو قبول فرما لے، ان کی نمازوں کو قبول فرما لے، اے مولا کریم ہمارے ملک میں جہاں جہاں فسادات ہو رہے اے مولا کریم سب مساجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، قرآن کی لذتوں سے مالا مال فرما، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ جتنے ایام رمضان کے بچے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرما، ہم سب کے حق میں اس کو شفاعت کرنے والا بنا، ہمارے خلاف گواہی دینے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد